بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شب جمعہ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن جو پہلی ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ ہر شب جمعہ آپ کے مرنے والے اپنے گھر آتے ہیں، شام میں باپ، ماں، بیٹے، اولاد، چچا، ماموں، خالو، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جو بھی آپ سے ٹچ میں ہیں، جو بھی آپ کے گھر والے شمار ہوتے ہیں اور جن کے گھر میں آپ رہتے ہیں، تو وہ مرحومین آ کے آپ کو آواز دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب ہم ان مکانوں میں اس زمین پر زندگی گزارتے تھے، ہم بھی تمہاری طرح زندگی گزارا کرتے تھے، ہم بھی اپنے کو مالک سمجھا کرتے تھے، لیکن آج ہم تمہارے محتاج ہیں۔ یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے، مکان ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، جائیداد ہماری ہے، بینک بیلنس ہمارا ہے، جو کچھ بھی ہم نے چھوڑا ہے وہ ہمارا ہے اور اس سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو، لہذا اب ہم تم سے گزارش کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں کہ اس مال میں سے جو ہم نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، ہم آج محتاج ہیں۔ ہم زندگی میں تمہارے محتاج نہیں تھے، ہم مرنے کے بعد تمہارے محتاج ہیں۔ انسان زندگی میں کم محتاج ہوتا ہے، مرنے کے بعد زیادہ محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس آپ دے کے کچھ نہیں آئے، ایک کفن دے کے آئے ہیں اس کے مال میں سے، باقی آپ نے اسے کچھ بھی نہیں دیا، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ سلطنت ہے، کائنات کی کوئی شے اس کے پاس نہیں ہے، بس ایک کفن ہے مال دنیا میں سے۔ لہٰذا جو کچھ ہے وہ آپ کے پاس ہے، اب ضروری ہے کہ آپ اس کی مصیبتوں کو دور کریے۔ ایسا سمجھ لیجئے آپ اس کو کہ ایک آدمی اگر آپ سے 1 سال نہ ملے تو کتنی زیادہ التجا رکھتا ہوگا، کتنا زیادہ مشتاق ہوگا آپ کی ملاقات کا، اور جب آپ اس سے ملیں گے اور اسے بہترین تحفہ دیں گے، اسے ہدیہ دیں گے، تو جس طرح زندہ آدمی ہدیہ لے کے خوش ہوتا ہے، ہدیہ لے کے دعائیں دیتا ہے، اسی طرح ہر شب جمعہ جب آپ کے مرحومین آپ کے دروازے پہ آتے ہیں اور ان کو آپ ہدیہ دیتے ہیں، ان کو آپ سوغات دیتے ہیں، تو یہ سر اٹھا کے واپس جاتے ہیں، آپ کو دعائیں دے کے جاتے ہیں۔ جتنا خوش یہ آپ سے زندگی میں ہوتے تھے اس سے زیادہ اب یہ خوش ہو رہے ہیں تحفہ لے کے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور عالم۔ لہذا ہر شب جمعہ اپنے مرحومین کو خوش کریے اور یاد رکھیے گا، اگر آپ آباد ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ سبز و شاداب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو جہاں دوسرے اعمال کریے وہاں ایک عمل یہ کریے کہ آپ اپنے مرحوم کو کبھی ناراض نہ کیجیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جتنی دعائیں جلدی اثر کرتی ہیں اسی طرح اس کی بد دعا بھی اثر کرتی ہے۔ ہمارے عرفاء علماء نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، اگر کوئی بہت زیادہ پرابلم میں ہو، کوئی بہت زیادہ مصیبت میں ہو، کوئی بہت زیادہ پریشانی میں ہو، تو اسے یہ چیک کر لینا چاہیے کہیں میرے مرحوم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے ہر شب جمعہ، اور آسان رکھا اسلام نے۔ فاتحہ کو اسلام نے بڑا سمپل بنایا، بڑا آسان بنایا، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، یہ اسلام نے فاتحہ کے کھانے کو فاتحہ سے نہیں جوڑا، یہ ہم بندگان خدا نے جوڑا ہے۔ اللہ نے فاتحہ کا کوئی ربط نہیں رکھا، کس سے؟ فاتحہ کا کوئی ربط نہیں ہے اسلام میں کھانے سے۔ ابھی ہم نے اور یہ ولی بھائی نے سورہ فاتحہ پڑھوائی امیر حیدر رضوی صاحب کے لیے، تو اس میں کوئی کھانا نہیں ہے۔ ناظرین محترم، حاضرین محترم نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، پہنچ گئی، کھانا اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح مجلس کے بعد اینڈ میں پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھوائیں گے، وہ بھی پہنچے گی۔ قبر پہ جا کے آپ پڑھتے ہیں وہ بھی پہنچتی ہے، رات میں سونے سے پہلے پڑھتے ہیں وہ بھی پہنچتی ہے، مجلس میں پڑھتے ہیں وہ بھی پہنچتی ہے، تو کوئی کھانا تو ہوتا نہیں ہے سامنے، ایسے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک کھانا آپ کسی غریب کو کھلا دیجئے، کسی مستحق کو کھلا دیجئے، چاہے سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھیے، جیسے ہی غریب کے پیٹ میں کھانا جائے گا فوراً یہ کھانا مرحوم تک
پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کو اللہ نے فاتحہ سے اس لیے نہیں جوڑا، نہ جانے کتنے بہانے باز دنیا میں ایسے موجود ہیں، نہ جانے کتنے نکمے اس طرح دنیا میں موجود ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آپ مرحوم کو یاد کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں فاتحہ دلانے کے لیے تو میں فاتحہ دلواؤں تو کس چیز پہ دلواؤں؟ مال میرے پاس نہیں ہے، دولت میرے پاس نہیں ہے، کھانا میرے پاس نہیں ہے، فاتحہ میں کس چیز پہ دلواؤں؟ اللہ نے اسی لیے فاتحہ کو الگ رکھا، کھانے کو الگ رکھا، تاکہ غریب سے غریب بھی اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، الحمد نہیں پڑھ سکتے، سورہ قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتے، ایک چیز تو سب پہ آتی ہے، میں بالکل آسان چیز بتا رہا ہوں، سب سے آتی ہے ناظرین محترم سے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر کسی سے یہ بھی نہیں آتی تو اسے ڈوب کے مر جانا بھی چاہیے، کم سے کم کچھ بھی آئے نہ آئے لیکن یہ تو آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھی نہیں آتا، صلوات تو آتی ہے۔ تو اگر آپ ایسے بھی معاشرے میں جاہل اگر موجود ہوں، حالانکہ اتنا جاہل ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر اتنے بڑے جاہل آپ ہیں کہ آپ سے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جاتی تو تب بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں مرحوم کو۔ مثلا 3 دفعہ صلوات پڑھ دیجئے، 1 دفعہ بسم اللہ پڑھ دیجئے، مجلس میں جائیے تو مرحوم کی نیت کر کے جائیے، مسجد میں جائیے تو مرحوم کی نیت کر کے جائیے، نظر و نیاد میں شریک ہونے جائیے تو مرحوم کی نیت کر کے جائیے، تو جتنا ثواب آپ کو ملے گا اس سے زیادہ ثواب آپ کے مرحوم کو ملے گا۔ تو بسم اللہ آپ ایصال کر سکتے ہیں، درود شریف آپ ایصال کر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ نوچندی، خصوصاً یہ شب جمعہ، خصوصاً یہ جمعرات جو آتی ہے ہر ہفتہ آپ کے پاس اور ایسی گزر جاتی ہے، اس میں تو باقاعدہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی انسان درود شریف پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے اسپیشل فرشتے آتے ہیں جو جمعرات کو زوال میں آ جاتے ہیں اور وہ جمعے کے آخر تک رہتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ میرے بندے نے کتنی مرتبہ جمعے کے دن صلوات پڑھا۔ کسی کو صدقہ دیجئے، شریک کر لیجئے مرحوم کو، کسی کے ساتھ نیکی کریے، شریک، جو بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں اس نیک کام میں آپ اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ پروردگار یہ جو میں نے کام کیا ہے اس کا ثواب، اور اللہ ایسا نہیں ہے، کوئی بخیل بادشاہ نہیں ہے، وہ پروردگار ہے۔ یہ نہ سمجھیے اگر میں نے مرحوم کو شریک کر لیا تو میرے ثواب میں کمی آ جائے گی، نہیں، اگر 100 آدمیوں کو بھی آپ شریک کر لیں، 1000 آدمیوں کو بھی آپ شریک کر لیں تو جتنا ثواب آپ کو ہوگا اتنا ہی ثواب ان سب کو ہوگا۔ اس لیے کہ لا تنخسو خزائنہ، پروردگار تیرے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کے ہر بادشاہ کے خزانے میں کمی ہو جاتی ہے لیکن خدا کے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں تو یہاں تک وارد ہوا ہے، اس کو آپ سنیے، غور کیجئے ناظرین محترم، گناہ سے تو ہر وقت ہی بچنا چاہیے لیکن خصوصاً شب جمعہ، امام نے فرمایا، اسی امام نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اجتنبوا المعاصی لیلۃ الجمعہ، گناہوں سے پرہیز کرو خصوصاً جمعرات میں۔ کیوں؟ فَإِنَّ السَّيِّئَةَ مُضَاعَفَةٌ وَالْحَسَنَةُ مُضَاعَفَةٌ، اس لیے کہ نیکیاں بھی ڈبل کر دی جاتی ہیں جمعرات میں اور برائیاں بھی ڈبل کر دی جاتی ہیں۔ مثلا آپ نے منڈے کو 1 گناہ کیا، آپ کو 1 گناہ کا بدلہ 1 ہی گناہ لکھا جائے گا، 1 ہی گناہ۔ سنڈے میں 1 گناہ کیا، 1 گناہ کیا تو 1 ہی لکھا جائے گا، لیکن معصوم فرماتا فَإِنَّ السَّيِّئَةَ مُضَاعَفَةٌ، یعنی گناہ 1 کیا ہے، عذاب ڈبل مل رہا ہے۔ ایک تو گناہ کا عذاب مل رہا ہے، ایک اس وجہ سے کہ یہ رات مخصوص تھی امام زمانہ سے اور تم امام زمانہ کے حضور میں تھے اور تم نے اس رات کا احترام نہیں کیا، اس وجہ سے ڈبل گناہ ہو گیا۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے، اور اگر کوئی نیکی کریے، سنڈے کو 1 نیکی کریں گے اس کا ثواب 1 ہی نیکی کا ملے گا، 1 کے بدلے 10 مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ جمعرات میں نیکی کریں گے، جمعے میں نیکی کریں گے تو پروردگار اس کا ثواب ڈبل کر دیتا ہے۔
جس طرح عذاب ڈبل کرتا ہے اسی طرح ثواب بھی ڈبل کرتا ہے. اور بعض روایات میں تو ناظرین محترم آج ہی میں نے پڑھا, یہ روایت اس سے پہلے میں نے کہیں پڑھی بھی نہیں ہے, آپ ہی کے لیے تحفہ ہے, روایت میں موجود ہے, اگر کوئی انسان اپنے کو گناہوں سے بچا لے شب جمعہ میں, جمعرات میں اگر کوئی آدمی اپنے کو گناہ سے بچا لے تو اللہ اس انسان کو جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا جمعرات میں, اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جمعرات کی برکت سے. یعنی جتنے بھی زندگی میں گناہ کیے تھے سارے معاف کر دیتا ہے اگر شب جمعہ آپ گناہ سے پرہیز فرمائے, گناہ سے بچ جائیں. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, ایک رات میں گناہ سے بچیے, باقی دنیا میں جتنے بھی آپ نے زندگی گزاری سارے گناہ معاف ہو جائے. مگر اسی کی پھر دوسرا شق سنیے, دوسرا حصہ روایت کا سنیے, اور اگر کوئی انسان شب جمعہ ہی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اللہ دنیا میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ایک ایک گناہ کا حساب کرے گا. خالی اس گناہ کا حساب نہیں ہوگا جو شب جمعہ کیا ہے, اس کا نہیں, خالی وہ جو آپ جب سے گناہ کرنے لگے پوری زندگی جتنے گناہ کیے ہیں ایک ایک گناہ کا حساب لے گا آپ سے پروردگار اگر شب جمعہ آپ نے گناہ کیا. اور دوسری شک کیا تھی, اگر شب جمعہ گناہ سے بچ گئے تو پروردگار ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا. دعا کی قبولیت کا بہترین وقت اگر کوئی ہے تو وہ ہے شب جمعہ. اور جمعہ روایت میں موجود ہے, بڑی عجیب و غریب روایت میں نے پڑھی ہے, اور وہ روایت یہ ہے ناظرین محترم کہ 6000 وہ افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہوتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے یہ بالکل طے ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے 6000 آدمی. مگر جب شب جمعہ آتی ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ 6000 ایسے افراد کو جن کا نصیب جہنم تھا خالی شب جمعہ کی برکت سے معاف کر دیتا ہے, انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ ہے شب جمعہ. اپنے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے عشق کی وجہ سے دعائے کمیل, اس دعا کی فضیلت کے بارے میں بس ایک ہی بات میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں, اور وہ سنیے غور کیا ہے. اسی لیے میں نے جو آپ کی خدمت میں شروع مجلس میں الفاظ پڑھے ہیں وہ کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی ہے, کوئی حدیث نہیں پڑھی, کوئی روایت نہیں پڑھی. ایک بندے کے اذہان عالیہ میں یا ایک بندے کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میرا معبود مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے میرا معبود. دیکھیے محبت کرنے والے دنیا میں کئی ہیں, ماموں محبت کرتے ہیں, خالو محبت کرتے ہیں, چچا محبت کرتے ہیں, جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب محبت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ محبت حقیقی کس کی ہے تو آپ ان سے ذرا کچھ مانگ کے دیکھ لیجئے. تمام رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں اگر آپ کچھ مانگ لیجئے, رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے اگر کچھ مانگ لیجئے. بیڑی کی کیا اوقات ہے, گٹکے کی کیا اوقات ہے. آپ ذرا اپنے دوست سے 4-6 دن مانگ کے دیکھیے, وہ بھی 5ویں 6ٹھے دن آپ کو دیکھ کے راستہ بدل دے گا. کم وقت جب بھی آتا ہے مجھ سے مانگتا ہے. تو رشتہ داریاں کیوں ٹوٹتی ہیں آج کے زمانے میں؟ رشتہ دار جب تک رشتہ دار ہے جب تک کو معلوم ہے کہ یہ میرے اوپر موقوف نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن جہاں آپ نے سوال کیا وہیں سے بہانے آ گئے, وہیں سے دوریاں پیدا ہو گئیں. اگر آپ ماموں ہی سے آپ مانگ لیجئے 6-7 دفعہ تو 10ویں دن ممانی ہی آپ کو کچھ نہ کچھ کہہ دیں گی. جب بھی آتے ہو مانگنے کے لیے آتے ہو. اب میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں اس شب جمعہ میں, مانگنا اگر ہے تو ایسے بندے سے نہیں مانگنا جو مانگنے سے دور ہو جائے. اگر مانگنا ہے تو اس معبود سے مانگو یا اہل بیت اطہار سے مانگو جن کا دعویٰ ہے ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں جو ہم سے مانگتا ہے. اہل بیت کے یہاں رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں مانگنے کی وجہ سے. اللہ کا رشتہ بندے سے مضبوط ہو جاتا ہے مانگنے کی وجہ سے. وہ معبود دیکھیں ماموں روٹھ جائے جلدی سے راضی نہیں ہوتا. حد یہ ہے کہ باپ روٹھ جائے بیٹے سے جلدی راضی نہیں ہوتا. ماں روٹھ جائے مجسمہ محبت ہے ماں, اس سے بڑھ کے کسی کی محبت ہی نہیں ہے. ہر ایک کی محبت میں ملاوٹ ہو سکتی ہے مگر ماں کی محبت میں ملاوٹ
نہیں ہے. وہ ماں بھی دیر کر دیتی ہے راضی ہونے میں. سب سے زیادہ جلدی اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معبود. وہ ہے پروردگار, وہ ہے ہمارا خدا, وہ ہے ہمارا مالک, وہ ہے رازق. اسی لیے مولا کائنات, اصل میں یہ دعا, اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ دعا دعائے خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. دعائے خضر, جناب خضر ایک نبی اللہ کا بندہ ہے. جناب خضر وہ ہیں کہ جو امام زمانہ کے آج بھی انتظار میں زندہ ہیں. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے آج کی اس مجلس میں کہ وہ تعجب نہ کریں کہ امام زمانہ اب تک کیوں زندہ ہیں, جبکہ ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ اب تک زندہ ہیں, جناب خضر اب تک زندہ ہیں. تو بتائیے, جب جو ان سے پہلے نبی ہیں جب وہ زندہ ہو سکتے ہیں, تو پھر جب وہ امام آئے گا جس کے پیچھے یہ انبیاء بھی نماز پڑھیں گے تو وہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ایک خیر جملہ معترضہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دیا, خالی یہ سمجھانے کے لیے جوانوں کو کہ خالی امام زندہ نہیں ہے, امام سے پہلے جناب خضر زندہ ہیں آج تک, جناب عیسیٰ زندہ ہیں آج تک, یہ انبیاء ہیں, امام زمانہ سے بہت پہلے ہیں. تو اگر آپ کو عمر پہ اعتراض کرنا ہے تو پہلے ان کی کیجئے, یہ امام تو بعد کے ہیں. امام زمانہ جل فرج خضر, خضر کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں سبز و شاداب, جسے کہتے ہیں ہریالی. جناب خضر اس لیے زندہ ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ سے پہلے جس زمین کے علاقے سے بھی جناب خضر گزر جائیں گے وہی زمین ہری بھری ہو جائے گی اور پوری کائنات کو ہرا بھرا کر دیں گے, سبز و شاداب کر دیں گے جناب خضر, تاکہ مومن آرام سے زندگی گزار سکیں. یہ جناب خضر ہیں جو ابھی تک انتظار میں ہیں, اور یہی جناب خضر ہیں جو جناب موسیٰ جن کے پاس گئے تھے تعلیم لینے کے لیے. قرآن مجید کا قصہ سورہ کہف میں موجود ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. یہ دعا دعائے کمیل جسے آپ کہتے ہیں دعائے خضر ہے, اور یہ دعا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تعلیم کی کہ کمیل کون ہے پہلے سن لیجئے. کمیل ایک صحابی ہے امام علی کا اور امام حسن مجتبیٰ کا, دو اماموں کا صحابی ہے, امام حسن مجتبیٰ کا بھی اور امیر المومنین کا بھی, اور خود امام حسین کے زمانے میں موجود ہے. یہ کمیل سن 83 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوا ہے. اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ کمیل یمن کا رہنے والا تھا, یا تو نبی کی ہجرت سے 7 سال پہلے پیدا ہوا یا نبی کی ہجرت کے 12 سال بعد پیدا ہوا. دو قول ہیں, دو نظریے جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں. کچھ علماء کہتے ہیں صحابی رسول تھا, کچھ کہتے ہیں صحابی رسول نہیں تھا, نبی کے انتقال کے بعد, نبی کی وفات کے بعد پیدا ہوا. بہرحال آپ کوئی بھی نظریہ مانیے, چاہے تو رسول کا صحابی مانیے چاہے تابعی مانیے, امام کا صحابی تو ہے, یہ تو 100% ہے کہ علی کا صحابی ہے. امام حسن کا صحابی ہے, یہ بھی 100% ہے. امام حسین کا صحابی ہے, یہ بھی 100% ہے. 3 معصوم کا زمانہ دیکھا ہے کمیل نے. یمن میں پیدا ہوا ہے, یا ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے 12 سال بعد, 12 ہجری میں کمیل پیدا ہوا. عاشق امیر المومنین تھا, محب امیر المومنین تھا. یہ انگلیوں پر گنے جانے والے نام ہیں جن میں سے کمیل تھا, جیسے مالک اشتر, جیسے ابو ذر, جیسے سلمان فارسی, جیسے میثم تمار. انہی میں ایک نام ہے کمیل ابن زیاد نقی, نقی قبیلے کا نام ہے. نبی نے دعا کی ہے اس قبیلے کے لیے, اتنا عظیم قبیلہ تھا اس کا, اس کے لیے نبی نے دعا کی ہے. اور یہ جنگ صفین میں میرے مولا کے ساتھ میں تھا. جنگ صفین میں نقل کرتا ہے, کافی روایات نقل کرتا ہے اپنے مولا سے, کہتا ہے رات کا سناٹا, تو کمیل کہتا ہے رات کا سناٹا تھا, رات کے سناٹے میں چونکہ میرا دل چاہتا تھا زیادہ سے زیادہ وقت اگر میرا گزرے تو امیر المومنین کے ساتھ گزرے, میرے مولا کے ساتھ گزرے, میرے آقا کے ساتھ گزرے. اب آپ یہ بتائیے, جس کا زیادہ وقت علی کے ساتھ گزرتا ہو, دن رات کوشش کرتا تھا اپنے مولا کے پاس رہنے کی, دن رات. کہیں قبرستان میں جیسے ہم اور آپ جاتے ہیں اسی طرح مولا بھی جاتے تھے,
کہنے لگا مولا میں بھی آپ کے ساتھ قبرستان میں جانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے چلو. مولا کے ساتھ قبرستان میں گیا. مولا کو مردوں سے کلام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد کہتا میں نے سنا. اب خود نقل کر رہا ہے. سنا کیا سنا؟ کہتا میں نے مولا سے سنا کہ مولا قبروں سے کہہ رہے ہیں امت دورو فقط سکنت، اے قبروں میں رہنے والوں تمہارے گھروں میں جن گھروں کو چھوڑ کے آئے تھے ان میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے ہیں. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، اور وہ جو تم مال چھوڑ کے آئے تھے وہ مال تقسیم کر لیا گیا میراث کی شکل میں. اور جس زوجہ پہ بڑا فقر تھا اما الازواج فقد نکحت، تمہاری بیویوں نے تمہارے مرنے کے بعد دوسروں سے شادی کر لی. یہ مولا خبر دے رہے ہیں مرنے والوں کو، اور کمیل نقل کر رہا ہے کہ میرا مولا کہتا ہے مال تقسیم کر لیا گیا، گھر دوسروں نے لے لیا، بیوی نے تمہارے بعد شادی کر لی، اب بچاؤ تمہارا کیا بچا. یہ تو خبر وہ ہے جو ہمارے پاس ہے تمہارے لیے، لیکن بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے. تو ایک مرتبہ کمیل سے کہا کمیل اگر انہیں اجازت دے دی جائے تو بس یہ ایک ہی بات کہیں گے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے علاوہ تقوی الہی کے. اگر آپ کو قبر میں کوئی چیز، اگر اس قبر کو، چونکہ قبر کے بارے میں دو روایتیں، حفرۃ من حفر النار، یہی قبر جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی بھی ہو سکتی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہو سکتا ہے، اور روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ تقوی الہی اختیار کریں، محبت امیر المومنین کے ساتھ دنیا سے جائیں، شیعہ بننے کی کوشش کریں، جیسا آل محمد چاہتے ہیں ویسے زندگی گزاریں. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. شب جمعہ میں کتنی مرتبہ صلوات پڑھا؟ تو لہذا آپ بستر پہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ اگر یہ صلوات پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چھٹے امام نے فرمایا اگر کوئی انسان 100 دفعہ شب جمعہ میں پڑھ لے، جب تک نہیں مرے گا، جب تک اس کی ملاقات اس کے امام زمانہ سے نہ ہو جائے. کتنی بہترین شے ہے، کتنی عظیم شے ہے کہ 100 مرتبہ صلوات، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے، 2 دفعہ پڑھ لیجئے، 3 دفعہ پڑھ لیجئے، لیکن 100 دفعہ اگر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو آپ کی ملاقات، مریں گے نہیں آپ. بھائی کوئی ویسا امام نہیں کہہ رہا دنیا کا بنایا ہوا، یہ تو امام بھی وہ ہے جس کا نام ہی صادق ہے، جس کا لقب ہی صادق ہے، جس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں مرے گا جب تک کہ امام زمانہ سے ملاقات. کون جوان ناظرین محترم، آپ میں سے کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ امام سے ملاقات ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے ملاقات ہو امام سے. لہذا اگر چاہتے ہیں، چونکہ جمعہ مخصوص بھی ہے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے، تو آپ اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئیے. ہر نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ صلوات، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یا بالکل سادی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی کو آپ مرحوم کو ایصال کر سکتے ہیں. ایصال کے خالی یہی طریقہ نہیں ہے کہ پہلے تھال سامنے رکھیے، ان میں پھل رکھیے اور ان میں پھر کھانا رکھیے، یہی ایک طریقہ نہیں ہے جو سماج میں رائج ہے. بہت زیادہ طریقے ہیں ایصال ثواب کے لیے. مثلا ناظرین محترم، محرم آنے والا ہے، اس سے اگلا مہینہ محرم ہی ہے. آپ محرم میں ہر آدمی کوئی 10 مجلسوں میں جائے گا، کوئی 5 مجلسوں میں جائے گا، تو آپ اپنے مرحوم کو ایصال ثواب آرام سے کر سکتے ہیں. گھر سے نکلیے، مجلس میں جانے سے پہلے نیت کر لیجئے میں اس مجلس میں شریک ہو رہا ہوں اپنی طرف سے، اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے. تو جو ثواب آپ کو ملے گا مجلس میں شریک ہونے کا، وہی ثواب آپ کے مرحوم کو ملے گا.